شروع سے لے کر آخر تک پوری گواہی میں نے اس کی پڑتال کی. اتنے پکے تھے کہ لگے اگر آپ نے میری گواہی نہیں لی نا تو میں نے تو کل روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. ابھی جو عید کا چاند آ رہا ہے یہ 3 ڈگری پر ہے. ٹیلی اسکوپ سے بھی نظر نہیں آ سکتا. جو 29 کو ہوگا. جی آج 11ویں سحری کو 4:18 پہ چاند غروب ہوا ہے. پورا سال چاند پہ نظر رکھی ہوئی ہے اس کا مطلب. بالکل رکھنی پڑتی ہے. کیا بات ہے. ہمارے پاس KPK کے ایک شہر سے 5 گواہیاں آئیں. اب وہ صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے 6:23 پہ. اس شہر میں سورج غروب ہو رہا تھا 6:27 پر. غروب سے پہلے ہی دیکھ لیا. غروب سے پہلے دیکھ لیا. پاسبل ہی نہیں ہے. اچھا. پہلی تاریخ کا چاند اتنا باریک چاند کہ جو 1% ویزیبلٹی ہے وہ نظر آ ہی نہیں سکتا غروب سے پہلے. اچھا مفتی صاحب ایک سوال اور بھی چل رہا تھا کہ بنگلہ دیش اور انڈیا وغیرہ میں چاند نظر نہیں آیا تو پھر پاکستان میں وہ بھی صرف ایک شہر میں کیسے نظر آ سکتا ہے؟ دیکھیے بنیادی کنفیوژن یہی ہے کہ ہمیں چاند سے متعلق زیادہ معلومات نہیں ہے اور اس میں ایک بہت بڑا عنصر ہمارے میڈیا کا بھی ہے کہ یہ حقائق پر ڈاکومنٹری نشر نہیں کرتا. لڑانے کی جو نا وہ فضا زیادہ قائم کرتا ہے. اگر وہ اسپیس دے حقائق کو اسپیس دے اور وہ علماء جو اس فن پہ مہارت رکھتے ہیں وہ آ کے چیزوں کو بیان کریں تو ایک رائے عامہ ہموار ہو گئی. جی بہت مطلب فیڈ بیک لوگوں تک جائے گا, حقیقت جائے گی. آج 11ویں سحری کو 4:18 پہ چاند غروب ہوا ہے. اچھا ابھی چند منٹ پہلے. اچھا ابھی آپ کسی کو بھیجیں اور پوچھیں چاند نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. کراچی کی بات کر رہے ہیں یا کراچی کی بات کرو. اچھا. میں نے آنے سے 5 منٹ پہلے چھت پہ بھیجا کسی کو. اچھا تصویر اس نے دکھائی یہاں پر چاند کھڑا ہے. صحیح. اب آپ بھیجیں گے چاند نظر نہیں آ رہا ہوگا. واہ بھائی. آج چاند کب غروب ہوا یہ ہمیں پتہ ہے. مطلب جو معلوم کرنا چاہتا ہے میں اس کو بتا دیتا ہوں کیسے پتہ چلے گا. 2 منٹ کی بات سیکھ کے اس کو خود پتہ چل جائے گا. تو بات یہ ہے کہ چاند کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. چاند کی منازل ہیں. قرآن پاک نے چاند کی منازل کا ذکر کیا ہے. جی. چاند زمین کے گرد گردش کرتا ہے. سائنسدان بھی یہی کہتے ہیں اور جو علماء ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ چاند اپ ڈاؤن بھی ہوتا ہے. ہمیشہ 29 کو ایک جیسی پوزیشن نہیں ہوتی. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مون برتھ کب ہوئی ہے. مون برتھ کے بعد جو غروب ہے اگلے دن کا جو غروب ہے کتنا وقت ملا ہے. جی. جیسے جو شعبان کا چاند تھا ہمارے 4 مشورے جو میٹنگ ہوتی ہیں وہ مرکزی ہوتی ہیں باقی انفرادی ہوتی ہیں. جیسے رمضان, عید, بقرعید اور محرم یہ اجتماعی ہوتی ہیں باقی انفرادی ہوتی ہیں. اچھا. شعبان کے چاند پر ابھی میں حسن اسکوائر پہ پہنچا تھا, مغرب نہیں ہوئی تھی. لاہور میں رویت عامہ ہو چکی تھی. اچھا. ہر ایک کو نظر آ رہا تھا. مجھے فون آنا شروع ہو گئے راستے میں ہی. اسلام آباد سے فون آنا شروع ہو گئے. ابھی میں پہنچا بھی نہیں ہوں موسمیات پہ تو مجھے وزارت سے بھی فون آ گیا کہ بھیا تو رویت عامہ ہو گیا. میں نے کہا میرے پاس بھی اطلاعات رویت عامہ کی ہیں. رویت عامہ میں تو گواہی کی بھی حاجت نہیں رہتی, ہر بچے کو نظر آ رہا ہے. 29 رجب کو جو چاند کی پوزیشن تھی وہ بہت واضح تھی. تقریباً 1.5 گھنٹے کا دورانیہ تھا سورج غروب کے بعد. اچھا یہ دورانیہ جو ہے نا یہ ایک کیٹیگری کا چاند کہلاتا ہے. ایک تو دورانیہ بہت بڑا تھا. پھر جو چاند دیکھیں یہ میرا ہاتھ ہے, ٹھیک ہے. اگر میں یہاں کھڑا ہوں اور مغرب کا وقت ہو جائے تو آپ سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ زمین ہے. جی. آپ دیکھتے ہیں سورج آہستہ 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 نیچے ہو گیا, ڈاؤن ہو گیا ہے. تو یہ ہمارا افق ہوتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ سورج ہمیں ڈاؤن ہو کے نظر آنا بند ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ سورج افق سے غائب ہو گیا ہے. مطلب جب یہ سورج آگے بڑھتا ہے اور عرب شریف ہے, عرب شریف کا 2 گھنٹوں کا فرق ہے. مطلب مدینہ شریف میں 2 گھنٹے بعد غروب ہوگا لیکن ہمیں نظر آنا بند ہو جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ یہ افق سے نیچے چلا گیا اس لیے ہمیں نظر نہیں آ رہا. تو چاند بھی بعض اوقات افق سے اوپر ہوتا ہے, بعض اوقات بہت زیادہ اوپر ہوتا ہے. جیسا کہ میں شعبان کی چاند کا عرض کر رہا ہوں, اس کی ڈگری تھی تقریباً 15 سے زیادہ, 18 ڈگری پر چاند تھا. صحیح. اس دفعہ جو چاند تھا وہ تھا بی کیٹیگری کا, اور یہ جو بی کیٹیگری کا چاند تھا یہ تھا 8 ڈگری پر, 8 ساڑھے 8 ڈگری پر. سب سے اچھا جو مطلع تھا گلگت میں تھا, لیکن گلگت پر یہ چاند تھا 60 ڈگری پر. 60 ڈگری کا جو چاند نظر نہیں آ سکتا. صحیح. نہیں آ سکتا بالکل بھی نظر, ٹھیک ہے. ابھی جو عید کا چاند آ رہا ہے یہ 3 ڈگری پر ہے. ٹیلی اسکوپ سے بھی نظر نہیں آ سکتا. جو 29 کو ہوگا. جی ٹیلی اسکوپ سے بھی نظر نہیں آ سکتا. اچھا. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ تھا بی کیٹیگری کا چاند. اب انڈیا ہے یا بنگلہ دیش ہے, بنگلہ دیش کا تو 1 گھنٹے کا فرق ہے صحیح ہماری ٹائمنگ کا.
یعنی وہاں چاند جو طلوع ہوا ہے 11:30 بجے مطلب مون برتھ ہوئی ہے، ہمارے یہاں 10:30 بجے ہوئی ہے، ہمارے یہاں 1 گھنٹہ زیادہ ملا، وہاں 1 گھنٹہ کم ملا، ڈگری میں بھی فرق آ جاتا ہے. صحیح. تو بی کیٹیگری کا جو چاند ہے اس کے لیے 1 منٹ اہم ہوتا ہے. پھر مطلع کا حساب ہوتا ہے. یعنی آسان لفظوں میں جب پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر ہی کہیں ابر آلود ہے اور کہیں کلیئر ہے تو دوسرے ملک کی مثال تو بنتی ہی نہیں ہے نا. اچھا یہ بنتے نہیں ہیں. دوسری بات یہ کہ چاند ایک کیٹیگری کا نہیں تھا. اگر چاند ایک کیٹیگری کا ہوتا سائنسی بالکل واضح ہوتا تو پھر آس پاس کے ملک پھر جو نا یہ بات بنتی تھی. ٹھیک ہے. بی کیٹیگری کا چاند ہے. اچھا پھر یہ ہے کہ جو بنگلہ دیش اور انڈیا کا میں نے حساب نکلوایا، ایک چاند کی ہوتی ہے اس کا جو ویزیبلٹی ہے وہ کتنی ہے، چاند کی ویزیبلٹی ہوتی ہے. جیسے آج جو چاند غروب ہوا ہے اس کی ویزیبلٹی تھی 84.4%. 14ویں کا چاند پورا ہو جاتا ہے، آج 11ویں کا چاند تھا تو 84%، 84.5%. پورا سال چاند پہ نظر رکھی ہوئی ہے اس کا مطلب. بالکل رکھنی پڑتی ہے. کیا بات کام ہی ہے. سبحان اللہ. کل فن رجال. اچھا اب یہ جو چاند تھا ابھی اس کی ویزیبلٹی تھی پاکستان میں 1%، لیکن انڈیا اور بنگلہ دیش میں 1% سے بھی کم تھی اس دن. صحیح. ٹھیک ہے. اور اب جو عید کا چاند آ رہا ہے اس کی ہے 0.2%. بہت مشکل ہے. جمعہ الوداع لگ رہا ہے کہ 30واں دن ہوگا. 0.2%. ٹھیک ہے. تو جب ویزیبلٹی میں فرق آ رہا ہے انڈیا پاکستان میں اور بی کیٹیگری کا ہے تو دیکھیں فقہاء کرام نے جو مسائل بیان کیے کتابوں میں، کیا انہوں نے یہ مسائل بیان نہیں کیے کہ کسی ایک شخص کو نظر آئے تو یہ حکم ہوگا؟ کیا ہم نے ضابطے نئے ایجاد کرنے ہیں یا جو فقہاء کرام لکھ چکے ہیں ان پر عمل کرنا ہے؟ انہی پر عمل. اگر معاملہ عقل کا ہوتا تو وہ فقہاء کرام بھی فرماتے ہیں کہ جناب ایک کو کیسے نظر آ سکتا ہے. بعض پوزیشنز ایسی ہوتی ہیں 29 کا چاند ضنی ہوتا ہے، آپ کو ضنیات پر چلنا پڑتا ہے. رؤیت عامہ ضنی نہیں ہے، مطلب ہر ایک کو نظر آ گیا ہے. باقی جو گواہی ہوتی ہے 2 کی گواہی ہوتی ہے، مطلب صاف ہے تو جمع غفیر کی گواہی ہوتی ہے. چونکہ ابر آلود تھا بہاولپور سے ہم نے گواہی لی اور یہ A to Z شروع سے لے کر آخر تک پوری گواہی میں نے اس کی پڑتال کی، الحمدللہ. اس کی تفتیش کی. ہم رابطے میں تھے مفتی صاحب سے. 1 گھنٹہ ہم انگیج رہے. ابھی دیکھیں ہمیں مطلب جو قاضی یا جج ہوتا ہے وہ اپنے دل کے اندر شک رکھ کے جرا کرتا ہے. ہو سکتا ہے ایسے ہی نہ کہہ رہا ہو. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کون، کہاں سے، کیسے، اتنی دیر سے فون کیوں کیا؟ اچھا بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ 1 گھنٹہ تک تو کچھ ہوا ہی نہیں. مطلب ہمارے پاس پورا ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے، ہم نے اپنے ذمہ داران کا نیٹ ورک بنایا ہوا ہے. شعبہ جو توقیت ہے ہمارے پاس گلگت سے لے کر آپ چلے جائیں تھرپارکر کے بھی مختلف شہر اور دال بدین تک کی تصویریں آ رہی تھیں. یہ دعوت اسلامی کے نیٹ ورک کی بات ہو رہی ہے. جی ہاں الحمدللہ. محکمہ موسمیات کا نیٹ ورک موجود ہے، ہم نے اپنا بنایا ہوا ہے. اگر ہم کسی جگہ کراس چیک کرنا چاہیں تو ہمارے پاس کچھ تو شواہدات ہوں، ہم بر وقت وہاں کے علماء سے رابطہ کر سکیں. تو پورا ساری نیٹ ورک کام کرتا ہے، 12 کے 12 مہینے کام کرتا ہے. مطلب میرے پاس جو تصویر آئی کیمتھر ایک گاؤں ہے عمرکوٹ سے آگے، مٹھی سے، اس کے بعد خزدار سے، گوادر سے، دال بدین سے، چاگی سے، مطلب وہ زہرا ستارہ تو نظر آ رہا ہے لیکن چاند انہیں نظر نہیں آ رہا تھا. کراچی کی پوزیشن بھی ایسی تھی، زہرا ستارہ تھا، چاند نظر نہیں آ رہا تھا. زہرا ستارہ قریب ترین ستارہ ہے؟ نہ بہت اونچا تھا. اچھا سمت تقریباً ایک جیسی تھی. زہرا تو بہت اوپر تھا اور چاند یوں تھا گویا کہ آپ چھت کے اوپر کچھ دیکھ رہے ہیں. صحیح. آپ کو یوں نہیں کرنا تھا، بس تھوڑا سا یوں کرتے، اگر موسم صاف ہوتا تو نظر آ سکتا تھا. صحیح. لیکن پورا جو ساحلی علاقہ ہے، یعنی یہ جو زیادہ چانس ہوتا ہے یہاں پر پسنی اور یہ جو گوادر، پورے پر بارش تھی. صحیح. اسی طریقے سے اور جگہوں میں بارش تھی، لیکن بہاولپور میں اس دن بارش نہیں تھی. مطلب ابر آلود ضرور تھا. ہم نے ان صاحب سے پوچھا کہ بھئی یہ جو چاند ہے یہ بتائیے آپ نے اتنی دیر سے فون کیوں کیا؟ اچھا. ایک تو پہلے ہمیں 1 گھنٹے تک تو کوئی گواہی نہیں آئی. 8:15 بجے جہاز جا رہا تھا فلائی جناح کا. اچھا چونکہ سائنسی پوزیشن واضح ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 3 اصول بیان کیے ہیں، آپ کتنے بڑے سائنسدان تھے. صحیح. وہ 3 اصول کو سامنے رکھ کے جب ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ویزیبلٹی کتنی بنتی ہے اور سائنس بھی آج اس ویزیبلٹی کو مانتی ہے. ہمارے پاس ایک تصویر ہے، ہمارے ناظرین اگر دیکھ سکیں، جہاز سے ہمارے پاس 5 گواہیاں آئیں اور انہوں نے باقاعدہ تصویر بھیجی. یہ جہاز کی تصویر ہے، فلائی جناح آ رہا تھا تو ان لوگوں نے یہ تصویر بھیجی کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے. ہم نے کہا کہ بھئی دیکھیں ایوب خان کے زمانے میں مسئلہ زیر بحث آ چکا ہے.
اس زمانے میں رویت اللہ کمیٹی نئی بنی تھی اور یہ مشورہ آیا تھا کہ بھئی ایک جہاز اڑے آسمان پر جائے اور یہ وہاں سے دیکھ کر آ جائیں. علماء نے منع کر دیا نہیں, ہم زمین کے مکلف ہیں. اچھا اگر ہم آج یہ گواہی لے لیتے ہیں تو کل پھر ہم پر واجب ہو جائے گا کہ ہم جائیں اوپر, جب ہمیں نظر آ سکتا ہے تو کیوں روزہ نہ کریں. تو ایسا مکلف شریعت نے ہمیں کیا نہیں ہے کہ آپ ہواؤں میں جا کے اڑو. ہم نے کہا کہ بڑے علماء سے ڈسکس کرتے ہیں. مفتی منیب الرحمان صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ گواہی نہیں مانی جائے گی. تو اس کے بعد ساری اصول یہ ہے کہ زمین پر کھڑے رہ کے چاند دیکھنا اس کا اعتبار ہے, اس کا اس کا اعتبار ہے. پھر 8:45 گواہی آئی ہے بھاولپور سے. اس کو ہم نے وہاں پیش, وہ متولی تھے ایک مسجد کے 20 سال سے, ان کے امام صاحب ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے کہا یہ نہ ہو کہ امداد باہمی ہو, ایک بندہ ویسے کھڑا کر لیا ہو, فون پہ کیا پتا. جی جی ہم نے کہا اپنے علاقے کے کسی اور عالم کا نام بتائیں. ان عالم صاحب کا نمبر لیا, انہیں فون کیا. ہم نے ان کو کہا کہ آپ ہماری نیابت کرتے ہوئے آپ جو ہے نا وہ گواہی وصول کریں. صحیح. تو کہنے لگے میرے پاس گواہ کیوں آئے گا, میں کس حیثیت سے بلاؤں. ارے میں نے کہا بھائی پوری قوم دیکھ رہی ہے, منتظر ہے, آپ خدا کے لیے زحمت کریں. کو موٹیویٹ کرنا پڑا. اچھا ان کے پاس آئے, وہ مطمئن ہوئے. پھر ہم نے اپنا ایک بندہ بھیجا, یہ نہ ہو کہ پتہ چلے کہ یہ بھی ساتھ ملا ہوا ہے. کراس چیکنگ ہے, شک کو دور کرنے والی فضا ہے. تو 2 گواہیاں ہم نے وہاں سے لی. اچھا وہ بہاولپور شہر ہے تو بہاولپور شہر کے, لیکن ان کی ایک چکی ہے آگے گاؤں میں, اور اس چکی کی جو ویزیبلٹی ہے وہاں سے پورا ایک میدانی ایریا ہے. اچھا ایک ایک سوال کا انہوں نے صحیح جواب دیا. مطلب ایک شبہ ہو سکتا تھا, ہو سکتا ہے انہوں نے ستارہ دیکھا ہو. وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں ستارہ مجھے نظر آ رہا ہے, ستارے کے نیچے میں چاند کو دیکھ رہا ہوں. اتنے پکے تھے, کہنے لگے اگر آپ نے میری گواہی نہیں لی نا تو میں نے تو کل روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. اچھا کوئی ڈاؤٹ نہیں تھا ان کو. ماشاء اللہ. پھر دوسرے گواہ بھی ان کے ساتھ تھے. صحیح. تو یوں مطلب جب ابر آلود ہو تو ایک گواہی بھی کافی ہوتی ہے, پھر بھی 2 گواہیاں. مفتی صاحب ویسے تو ہمیں آپ پر یقیناً اعتماد ہے اور ہمیں اعتماد کرنا بھی چاہیے, اور میں چونکہ ہم رابطے میں بھی تھے, اور مفتی صاحب کی جو تگ و دو تھی اور جو کوشش تھی, راولپور کا بھی بتایا مفتی صاحب نے, پھر ذمہ دار کا نمبر بھی شیئر ہوا, تو یہ الحمدللہ ہم سب کو بالکل اطمینان ہے. آپ تو اتنی ٹیکنیکل باتیں کر رہے ہیں, ہمیں جب پتہ ہے دارالفتہ اہل سنت اور مفتی صاحب موجود ہے تو پھر ہماری تو یہ بھی ایک علم ہے نا ناظرین, کم از کم اتنا ہر چیز سمجھ نہیں پا رہے ہوں گے. یہ بہت ضروری ہے جو ماشاءاللہ یہ باتیں ہوئی نا کہ علم نہ ہونے کی بنا پر علماء کے خلاف زبان درازی کرنا, اتنی مشقت ہوتی ہے اور اتنی ڈیفیکلٹ. ان کے اوپر کتنا پریشر ہوگا. ہم سوچیں نا کہ ان کو پتہ ہے لوگوں نے عشاء پڑھ لی ہوگی, ان کو پتہ ہے بھائی لوگ انتظار کر رہے ہیں, اور اب لوگ ایک طرح سے سمجھ بیٹھے کہ علم کا میں فائدہ شرعی حکم تھا تو اب اس کو نافذ کرنا ہے, بہت بڑی ذمہ داری. اور اس 10 بجے ڈیٹیل میں مہارت ہونا, یہ مجھے پتا ہے نا کہ مفتی صاحب نے کس طرح بھاولپور رابطہ کیا, کس طرح ان سے ساری باتیں ہوئیں, ہم رابطے میں تھے. اچھا اس فن کی مہارت اگر نہیں ہوگی تو آپ کتنی غلطی کا شکار ہو سکتے ہیں. ہمارے پاس کے پی کے ایک شہر سے 5 گواہیاں آئیں, ایک کمیٹی کے رکن نے اس کو ڈیل کیا. اچھا اب ہم دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے, وہ ڈیل کر رہے ہیں, کیونکہ وہ پشتوں میں بات کر رہے تھے. اچھا وہی ڈیل کر رہے تھے. ہوتا ہے کہ پھر آخر میں ہم بھی جرا کر لیتے ہیں جب ہم مطمئن ہوں تو. اب وہ صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم نے چاند دیکھا ہے 6:23 پہ. اچھا ٹھیک ہے. جب یہ بات سنی میں نے اپنا پرچہ نکالا. 35 سے زیادہ شہروں کا ڈیٹا ہم بنا کے جاتے ہیں پہلے سے ہی کہ شہر کی کیا پوزیشن ہے. جس شہر سے وہ گواہیاں آئی تھیں وہ پشاور سے نزدیک تھا. پشاور کی پوزیشن یہ تھی, ہم 20 منٹ پہلے غروب سے چھت پہ چڑھے ہیں, آسمان کو دیکھا ہے تو سورج نظر نہیں آ رہا تھا, اتنی گھٹا تھی وہاں پر. تو ایک تو یہ تھا کہ اس برابر میں شہر ہے, وہاں بھی سیم موسم میں کیسے ہو سکتا ہے. لیکن گواہ نے کہا کہ ہم نے 6:23 پہ چاند دیکھا ہے. اس شہر میں سورج غروب ہو رہا تھا 6:27 پر. غروب سے پہلے ہی دیکھ لیا, غروب سے پہلے دیکھ لیا, پاسبل ہی نہیں ہے. اچھا پہلی تاریخ کا چاند, اتنا باریک چاند کہ جو 1% ویزیبلٹی ہے وہ نظر آ ہی نہیں سکتا غروب سے پہلے. چاند بڑا ہو, وہ یہ جو ٹیکنیکلی طور پہ بھی چیک کر کے پھر گواہی لی جاتی ہے. ماشاءاللہ.